ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کا جو عالم اسلام کے لیے جماعت احمدیہ نے سر انجام دی ہیں۔ اپنے گزشتہ پروگرام میں ہم ذکر کر رہے تھے مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جماعت کے اوپر ایک مشکل وقت اس اعتبار سے آیا کہ جب بھی خلیفہ وقت کی وفات ہوتی ہے تو ایک مشکل وقت جماعت کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جماعت کو امن کی حالت میں، سکون کی حالت میں لے کے آتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ہر خلافت کے انتخاب کے وقت یہی اللہ تعالیٰ کا سلوک جماعت کے ساتھ رہا، اور یہی سلوک حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے ساتھ کیا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب کی خلافت سے قبل زندگی کے اعتبار سے ان کے حالات و واقعات کا ہم نے ذکر کیا۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوں گے مکرم محترم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب اور پاکستان سے ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب۔ میں مولانا عبدالباسط شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ انتخاب خلافت ثالثہ کے جو حالات و واقعات تھے اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ایک ذکر آ چکا ہے اس پروگرام میں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی بیماری کے دوران حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب کو بطور صدر انجمن احمدیہ ایک لمبا عرصہ خدمت کا موقع ملا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو تعلیم کے میدان میں بہت لمبا عرصہ بنیادی خدمات کی توفیق ملی، تربیت کے معاملے میں آپ کو خدام الاحمدیہ کے صدر کے طور پہ، انصار اللہ کے صدر کے طور پہ جماعت کی تربیت کا بھی لمبا تجربہ تھا آپ کا، انتظامی لحاظ سے بہت آپ کو تجربہ حاصل تھا۔ بہرحال حضرت مسلم موعود کی لمبی بیماری کے دنوں میں بھی آپ کو جماعت کی خدمت کا موقع ملا، تاہم یہ تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے الگ ہو جائیں گے اور ہمیں ضرورت پڑے گی کسی اور خلیفہ اور امام کی، لیکن جو خدا تعالیٰ کا مقدر تھا اس طرح ہوا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی بیماری کے بعد دنیا سے اٹھ گئے نفسی نقطہ آسمان کی طرف، اور اس کے بعد اس طریقے انتخاب کا جس کی تفصیل ہم سن چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں پہلے، اس طریقے انتخاب کا عملی طور پہ ظہور کا موقع تھا، اور میں سمجھتا ہوں جیسے بجا طور پہ کہا گیا کہ حضرت مسلم موعود کا احسان ہے جماعت پہ بلکہ ساری دنیا پہ کہ آپ نے اتفاق و اتحاد کا ایک رستہ جو ہے وہ معین کر دیا، اختلاف و افتراق اور انشقاق کا رستہ جو ہے مستقل طور پہ بند کر دیا، اور ایسے موقع پہ جو ابتلاء کا موقع ہوتا ہے، امتحان کا موقع ہوتا ہے، مشکل کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں جماعت کی ایسی رہنمائی کی اور ان کے لیے ایسے اصول وضع کر دیے کہ وہ اس امتحان سے بڑی عمدگی سے سرخرو ہو کے باہر نکل آئے۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالعموم جب جمعے کے لیے پوچھا جاتا تھا کہ خطبہ کون دے گا یا نماز جمعہ کون پڑھائے گا، تو حضور بالعموم حضرت مولانا شمس صاحب، حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب کہہ دیا کرتے تھے حضور، یا حضرت مولانا ابوالعطا صاحب کا ارشاد فرماتے تھے۔ بعض اوقات حضرت مولانا قاضی محمد نذیر صاحب کو بھی موقع ملا اس خدمت کا، تو عام طور پہ یہی 3 نام ہوتے تھے۔ حضرت مسلم موعود ان میں سے کوئی ایک نام لیتے تھے، لیکن جو حضور کی زندگی کا آخری خطبہ، آخری جمعہ تھا، اس میں حضور سے جب پوچھا گیا کہ خطبہ کون دے گا، تو حضور نے یہ 5 نومبر سن 65 جو آخری خطبہ ثابت ہوا، حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے نام حضرت مرزا ناصر احمد کا لیا کہ مرزا ناصر احمد۔ تو حضرت متین جو پوچھ رہی تھیں اور جو درمیانی واسطہ تھیں اور جنہوں نے حضرت مسلم موعود کی بیماری کے دنوں میں
حضرت مسلم موعود کی بھی بڑی خدمت کی اور جماعت کی بھی بڑی خدمت کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خدمت کا موقع دیا ان دنوں میں. تو انہوں نے پوچھا تو حضور نے جواب دیا مرزا ناصر احمد. وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ حیران ہو کے کہ یہ عام طور پہ یہ نام نہیں حضور لیا کرتے. دوبارہ پوچھا تو حضور نے دوبارہ فرمایا مرزا ناصر احمد. تو حضور کی زندگی کا آخری خطبہ حضور کے ارشاد کے مطابق حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب نے دیا. اور اس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ جو آئندہ تقدیر ہے وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے. حضور کی وفات 7-8 نومبر کی درمیانی رات ہوئی اور 8 نومبر کی رات کو ان قواعد کے مطابق جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس مشاورت کے پیش کرنے پہ اور مجلس مشاورت کی طرف سے سفارش ہونے پہ منظور فرمائے تھے, ان کے مطابق خلیفہ کا انتخاب ہوا. حضرت مرزا عزیز احمد صاحب کی صدارت میں مجلس انتخاب کے ممبر جمع ہوئے مسجد مبارک میں. حضرت مرزا عزیز احمد صاحب جیسے کہ بتایا گیا ہے جو سب سے سینئر وکیل یا ناظر تھے, تو حضرت مرزا عزیز احمد صاحب اس وقت سب سے سینئر تھے. ان کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا. حضرت مرزا ناصر احمد صاحب بالکل مسجد کے باہر جہاں جوتیاں ہوتی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ آپ آ کے وہاں بیٹھ گئے. مسجد میں بھی جگہ نہیں ملی آپ کو, مسجد سے باہر جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور جو حالت تھی جماعت کے غم و اندوہ کی وجہ سے, اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضور کا خود اپنا بیان یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ اس مجلس میں کیا کارروائی ہوئی ہے. لیکن بعد میں حضور وہاں پیچھے بیٹھے تھے تو دوستوں نے کہا کہ آپ آگے آ جائیں. ان کو جب آپ منتخب ہو چکے تھے اس کے بعد جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے مجلس انتخاب کے تمام ممبر جو ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں. جو حلف کے الفاظ مقرر تھے اس کے مطابق سب نے حلف اٹھایا. حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے بھی جب ان کو بتایا گیا کہ آپ خلیفہ منتخب ہوئے ہیں تو آپ نے جو تجویز کردہ حلف تھا اس کے مطابق حلف اٹھایا. اور اس طرح سے جماعت میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ وہ برکت الہی برکت اور انعام خلافت کا وہ جاری ہو گیا. اور خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسلم موعود کی تدفین سے پہلے جماعت اس امتحان سے باہر نکل آئی, سرخرو ہو کے باہر نکل آئی کہ پورے اتفاق و اتحاد سے نیا خلیفہ منتخب ہوا. حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفہ ثالث نے نماز جنازہ پڑھائی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی. بہت دنیا وہاں پہ جمع تھی, دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے. اور اس وقت بھی آپ نے پھر نماز جنازہ سے پہلے فرمایا کہ ہمیں عہد کرنا چاہیے حضور کی تدفین سے پہلے یہ پیارا اور مبارک چہرہ اب چھپ جائے گا, دفن کر دیں گے ہم, تو اس سے پہلے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہ ہم دینی مسالے کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے اور ہمیشہ دین اور دینی مسالے کو مقدم رکھیں گے. تو اس طرح سے خدا تعالیٰ کے فضل سے خلافت ثالثہ کا انتخاب ہوا اور جماعت اپنے رستے پہ جو تبلیغ اسلام کا رستہ ہے, خدمت اسلام کا رستہ ہے, خدمت قرآن کا رستہ ہے, وہ کام جو احیاء دین اور قیام شریعت کے جماعت کے سپرد تھے ان پہ اپنے اسی طرح سے چل پڑی خدا تعالیٰ کے فضل سے, بغیر کسی وقفے کے اور بغیر کسی مزید ابتلاء اور امتحان کے. یہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو طریق مقرر فرمایا تھا اس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بعد اتفاق و اتحاد کا یہ رستہ جو ہے وہ ہمیں مل چکا ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ صاحب. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شاید یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو احمدیت کے دشمن تھے یا کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کی وفات کے بعد اب شاید جماعت کمزور پڑ جائے گی یا جماعت کو اب شاید کوئی وجود ایسا نہیں ہے جو جماعت کو سہارا دے سکے. پہلے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جماعت چلتی چلی جا رہی تھی, تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو کوئی ایسا موقع ملا ہو کہ انہوں نے جماعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو, جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1974 کے جو آہستہ آہستہ جو بلڈ ہوتے ہیں سارے واقعات شاید وہ اس کے ہی پیش نظر ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہو کہ اب کوئی جماعت کو سنبھالنے والا نہیں ہے یا کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. جی جزاک اللہ. آپ نے درست فرمایا, صرف حضرت موت کی بات کے وقت نہیں بلکہ آپ کی بیماری میں بھی کئی مخالف سائل نے اور اخبارات یہ لکھنا شروع کر دیا تھا
کہ اب ان کے بعد کوئی بھی خلیفہ ہو اس کے لیے جماعت کو متحد رکھنا اور اس طرح چلانا ممکن نہیں ہوگا. لیکن خلافت ثالثہ کے انتخاب کے بعد دنیا نے اس جماعت ہی نہیں بالکل اور مقصد دیکھنا شروع کیا کہ نہ صرف کہ جماعت متحد رہی بلکہ بہت زیادہ تیزی سے ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دی. فضل عمر فاؤنڈیشن کا اعلان ہے، وقف عارفی کی تحریک ہے، پھر حضور کا دورہ افریقہ 1970 کا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت مغربی افریقہ میں تو ترقی ہو رہی تھی جماعت کی، لیکن حضور کے اس دورے کے ساتھ ترقی بہت نمایاں ہو کے سامنے آ گئی اور اس کی رفتار پہلے سے تیز ہو گئی. پھر اسی وقت اس دورے کے دوران مجلس نصرت جہاں کا جب آغاز ہوا تو اس سے جماعت کے سامنے خدمت کے اور ترقی کے بالکل نئے زاویے کھلنے شروع ہوئے. اب یہ چیز ہمیشہ دشمن کو، جماعت کے مخالفوں کو مزید زہریلا وار کرنے پہ اکساتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی انہیں اس چیز پہ اکساتی ہے. جب بھی انہیں کوئی سیاسی ناکامی ہو اور سیاسی ناکامی کا منہ کسی بھی وجہ سے دیکھنا ہو تو دوبارہ سیاسی منظر پہ اپنا نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے وہ جماعت احمدیہ کے خلاف اہم سراغ کے چلانے کا سہارا دیتے ہیں. چنانچہ 1970 کے انتخابات میں نام نہاد مذہبی جماعتوں کو بہت بری طرح شکست دی. تو یہ چیز تھی ان کے غصے کو بھڑکانے کا سبب بنی اور ان کی اب یہ مجبوری بن گئی تھی کہ وہ پہلے کی طرح جماعت احمدیہ کے خلاف مہم چلانے کا سہارا دیں اور اپنا کوئی سیاسی مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بات یہ کہ 1974 کا آپ نے ذکر کیا ہے تو اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ ایک رائٹ ہوئے اس کے نتیجے میں اسمبلی نے کوئی امینڈمنٹ کر دی. ایک پورا بیک گراؤنڈ کے حساب سے نظر آ رہا تھا جو ایک سمت کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہاں پہ حالات جائیں گے. چنانچہ جب حضور 1970 میں افریقہ کے مغربی افریقہ کے دورے سے واپس تشریف لائے تو آپ نے احمدیہ ڈاکٹروں کی ایک میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہمارے مخالف ایک جماعت نے اپنی میٹنگ میں یہ کہا کہ اس وقت ہم مغربی افریقہ میں تو احمدیوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ پاکستان میں انہیں اتنا نقصان پہنچا دیں کہ پاکستان سے باہر تبلیغ اسلام کا یہ کام اس طرح کرنا ان کے لیے ممکن نہ رہے. چنانچہ اس کا جو پہلا دنیا کے سامنے ایک بہت نمایاں ہو کے چیز آئی وہ 1973 میں جب پاکستان میں مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد مغربی پاکستان میں آئین بنا. اس آئین کا اعلان کیا گیا، اس میں صدر اور وزیر اعظم کے حلف نامے بھی شامل تھے جیسے تمام آئینوں میں ہوتے ہیں. لیکن ان حلف ناموں میں ایک بڑی نمایاں بات تھی، عجیب بات تھی کہ اس میں ختم نبوت کا حلف نامہ شامل کیا گیا تھا. یعنی جو صدر بنے یا وزیر اعظم بنے وہ یہ حلف اٹھائے کہ میں نہ صرف کہ مسلمان ہوں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی سمجھتا ہوں. ایسے حلف نامے دنیا کے ہر آئین میں ہوتے ہیں لیکن کہیں مذہبی عقائد کی یہ بحث نہیں چھیڑی جاتی. 1973 کے آئین سے پہلے بھی پاکستان میں 2 آئین رہ چکے تھے، ان میں صدر اور وزیر اعظم کے حلف ناموں میں اس قسم کے مذہبی عقائد کی بحث نہیں چھیڑی تھی. لیکن یہ اس چیز کو شامل کرنا آئین کے حلف ناموں میں یہ صاف بتا رہا تھا نمبر 1 جماعت احمدیہ کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے، نمبر 2 اب جماعت کی مخالفت کو آئین اور قانون کا حصہ بنایا جائے گا. چنانچہ یہ بات کھل کے چند ہفتوں بعد اور زیادہ سامنے آ گئی کہ ادھر پاکستان میں نئے آئین کا اعلان ہوا اور ادھر ایک مہینے کے بعد یہ اتنا ہی تقریباً فاصلہ تھا آزاد کشمیر اسمبلی نے قرارداد منظور کی. یہ قانون سازی کی قرارداد نہیں تھی بلکہ اس کی ایک سفارشی حیثیت تھی اور اس میں یہ سفارش کی گئی احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، ان کی ریاست میں رجسٹریشن کی جائے، ان کی سرگرمیوں پہ پابندی لگائی جائے وغیرہ وغیرہ. ایک قرارداد تھی جو منظور کی گئی. اور 1973 کے آئین کے منظور ہونے کے فوراً بعد 2 مولوی احباب نے جو اسمبلی کے ممبر تھے یہ کوشش کی کہ احمدیوں کو قانون میں ترمیم کر کے غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. ان کے نام مولوی عبدالحق اور ذاکر حسین صاحب جو جنگ کی سیٹ سے تھے انہوں نے یہ قرارداد پیش کی، لیکن اس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر نے یہ کہہ کے یہ قرارداد یہ تجویز مسترد کر دی کہ یہ خلاف ضابطہ ہے کہ اس قسم کی قرارداد اسمبلی میں پیش کی جائے. یہ عجیب بات ہے کہ 1973 میں یہ بات خلاف ضابطہ تھی اور 1974 میں جا کے آئین کا حصہ بھی بنا دی گئی. بہرحال یہ صورتحال انفولڈ ہو رہی تھی اور اس صورت میں جیسا کہ حدیث ہے کہ امام ایک ڈھال کی طرح ہوتا ہے اور اس کے پیچھے لڑا جاتا ہے. مئی میں 1973 میں حضور نے ایک ہنگامی مجلس شورا طلب فرمائی حضرت ثالث نے، اور اس میں حضور نے ایک طویل خطاب فرمایا جس میں بتایا کہ مخالفین اس وقت بہت گہری سازش تیار کر رہے ہیں. اس وقت موقع نہیں لیکن حضور نے
اس سازش کی تمام تفصیلات بیان کی، اور وہ سازش آج تک انفولڈ ہو رہی ہے جو حضور نے 1973 میں ہنگامی مجلس شورا میں نمائندگان شورا کے سامنے بیان فرما دی تھی، اور اس میں سب یہ باتیں تھیں کہ حکومتی حلقہ بھی ایک اب سازش میں شامل ہو چکا ہے، اور آئندہ جماعت کو کیا لاہیں عمل اختیار کرنا ہے اس کے متعلق حضور نے ارشادات سے نوازا۔ بہرحال 1974 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس وقت فروری میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی، یعنی جو OIC کے ممبرس ہیں ان کے سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت لاہور میں کانفرنس کے لیے جمع ہوئے، اور اس کانفرنس کی خاص بات یہ تھی کہ ایک نہیں دو اسپانسرز تھے۔ ایک تو پاکستان میزبان تھا، پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کے اسپانسر تھے، اور دوسرے سعودی عرب کے شاہ فیصل صاحب بھی اس کانفرنس کے اسپانسر تھے۔ چنانچہ اس کانفرنس کے شروع ہونے سے پہلے ہی جماعت احمدیہ کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ اس موقع کو مندوبین کے درمیان جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، یعنی جماعت احمدیہ کے خلاف ایک بین الاقوامی مہم اس کانفرنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شروع کی جائے گی، اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور وزیر خارجہ عزیز احمد صاحب کو جماعت احمدیہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ ہمیں یہ اطلاعات ملی ہیں، لیکن دونوں نے کہا کہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس بات کی کڑی نگرانی کی جائے گی، کوئی فرقہ وارانہ بات نہ ہو۔ لیکن عملاً بعد میں پتہ چلا گا ایسا ہی کیا گیا، اور ایک افریقہ کے نمائندے جو تھے انہوں نے وہ سارے پلندہ جو جماعت کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے تقسیم کیا گیا تھا وہ جماعت احمدیہ کے کچھ احمدیوں کے حوالے کر دیا۔ بہرحال کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک خفیہ بات ہے، متنازع بات ہے، اسمبلی کانفرنس کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ کسی کو کیا خبر، لیکن اس کے چند ہفتے بعد ہی ایک ڈیڑھ مہینے بعد ہی کہ فروری 1974 میں لاہور میں یہ کانفرنس ہوتی ہے، اور اپریل میں سارے ارادے بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئے۔ رابطہ عالم اسلامی ایک تنظیم ہے جس کو انگلش میں ورلڈ مسلم لیگ بھی کہا جاتا ہے، بڑے عرصے سے 1930 سے وہ قائم ہے، لیکن اس کی ہمیشہ سے سرپرست سعودی خاندان رہا ہے جو سعودی عرب پر حکمران۔ چنانچہ اپریل 1974 میں مکہ مکرمہ میں اس کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان کی نمائندگان جو موجود تھے ان میں پاکستان کے فیڈرل سیکرٹری اوقاف تجمل ہاشمی صاحب بھی موجود تھے۔ اس کی ایک کمیٹی میں جماعت احمدیہ کے خلاف قرارداد پیش کی گئی اور جماعت احمدیہ کے خلاف خوب نفرت پھیلائی، اور یہ قرارداد منظور کی گئی کہ احمدیوں کو غیر مسلم ہونے کا اعلان کیا جائے، ان کی سرگرمیوں پہ کڑی نظر رکھی جائے، ان کی پراپرٹیز ضبط کی جائے اور اس کو مسلمان تنظیموں کے حوالے کیا جائے، ان کے قرآن کریم کے تراجم پہ نظر رکھی جائے، ان کا سوشل اور اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے۔ غرض اس قرارداد کا مطلب یہ تھا کہ احمدیوں کو اپنے تمام بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کا فیڈرل سیکرٹری اس میں موجود تھا اور اس نے اس قرارداد سے دستخط کیے، اور صرف اتنا اختلاف کیا کہ میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ احمدیوں کے گورنمنٹ سروس پہ لینے پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، باقی ہر چیز سے مجھے اتفاق ہے۔ فیڈرل سیکرٹری کسی حکومت اپنی حکومت کی مرضی کے بغیر بیرون ملک جا کے اس قسم کی قرارداد سے دستخط کر ہی نہیں سکتا، جس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ 1974 کے فسادات شروع ہو گئے اور وہ کسی اسٹیشن کے واقعے میں شروع ہوئے۔ یہ ایک منظم سازش تھی جو کئی سالوں سے ہو رہی تھی، اور جماعت احمدیہ کو علم تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش کے جو کٹ پتلی کا جو تماشا چلایا جایا تھا اس کو بیرون ملک سے چلایا جاتا تھا، اور پاکستان کی حکومت اس میں ملوث تھی۔ یہ سازش ہونی اس لیے بھی ضروری تھی، اور اس سازش کا ناکام ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ جس وقت ہم نے ذکر کیا کہ انتخاب خلافت کے قوانین منظور ہوئے تو حضرت مسلم موعود نے ایک خوشخبری بھی دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب بھی انتخاب خلافت کا وقت آئے، اور یہ حضور کی تقریر ہے 1956 کے جلسہ سلانے میں، حضور فرماتے ہیں جب بھی انتخاب خلافت کا وقت آئے اور مقررہ طریق کے مطابق جو بھی خلیفہ چنا جائے، میں اس کو ابھی سے بشارت دیتا ہوں کہ اگر اس قانون کے ماتحت وہ چنا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا، اور جو بھی اس کے مقابل کھڑا ہوگا وہ بڑا ہو یا چھوٹا ذلیل کیا جائے گا اور تباہ کیا جائے گا، کیونکہ ایسا خلیفہ صرف اس لیے کھڑا ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو پورا کرے اور خلافت اسلامیہ ہمیشہ قائم رہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ میں ابھی سے بشارت دیتا ہوں، اور آگے فرماتے ہیں اگر دنیا کی حکومتیں بھی اس سے ٹکر لیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یہ 1956 کا خطاب ہے، اور اس خوشخبری میں ایک مکتی پیش گوئی بھی تھی کہ جو بھی خلیفہ ثالث ہوگا اس کے دور میں ایک ایسا دور بھی آئے گا جب دنیا کی کچھ حکومتیں جماعت سے ٹکر لینے کی کوشش کی تھی، اور انجام وہی ہوگا جس کا حضور نے ذکر فرمایا تھا
کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اور وہ جماعت کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میں یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا انتخاب کے حوالے سے 1974 کے واقعات کے حوالے سے، اس سے قبل جو انتخاب ہوئے جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر منتخب ہوئے، اس کے اعتبار سے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت نے جو حمایت کی، جماعت احمدیہ نے، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا ان کی پارٹی کی جس کے نتیجے میں وہ پرائم منسٹر بنے۔ تو یکدم یہ تبدیلی کیسے واقع ہو گئی کہ وہ فوری طور پر جماعت کے خلاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد؟ میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس مسئلے پہ 1973 کی ہنگامی مجلس شورا میں حضور نے تفصیلی روشنی ڈالی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا بھٹو صاحب کی جماعت احمدیہ نے کیوں حمایت کی۔ نمبر ایک، تمام سیٹوں پہ نہیں کی تھی، اکثر سیٹوں پہ حمایت کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرقی پاکستان کے حالات تو واضح نظر آ رہے تھے اور وہ بعد میں رونما بھی ہو گئے۔ اگر مغربی پاکستان میں بھی کوئی ایک پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکتی، مثلاً اگر 150 سیٹیں ہیں اور کوئی 5-6 پارٹیاں 15-15 16-16 سیٹیں حاصل کر لیتی، تو یہاں بھی ایک خوفناک صورتحال ہو جانی تھی کہ ملک کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوتا اور جس پروسیس کو بالکنائزیشن کہا جاتا ہے وہ رونما ہو جاتی۔ تو یہ وطن سے محبت کی وجہ سے، پاکستان سے محبت کی وجہ سے جماعت احمدیہ نے ایک پارٹی کی حمایت کی تاکہ کوئی ایک پارٹی ملک میں اکثریت حاصل کر سکے اور ملک کو سنبھالنے پر ہو۔ باقی رہا یہ سوال کہ وہ خلاف کیسے ہو گئے، تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ بھٹو صاحب ایک سیاستدان تھے اور سیاستدان ہمیشہ اپنے فیصلے اپنے سیاسی مفادات کو دیکھ کے کرتے ہیں اور یہ ایک المیہ ہے، چاہے ان کے لیے اصولوں کو توڑنا پڑے۔ وہ اس وقت اقتدار میں آئے اور اس وقت ان کی جماعت احمدیہ نے حمایت کی تھی اور وہ اور ان کے ساتھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے اور یہ پوری دنیا کو حقیقت معلوم تھی اور جماعت کے مخالف جرائد تھے خود اس بات کو شائع کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی یہ جو جیت ہوئی ہے وہ ہوئی جماعت احمدیہ کی وجہ سے۔ چٹان جو شورش کشمیری صاحب جس کے ایڈیٹر تھے وہ واضح یہ لکھ رہے تھے، بلکہ اس پہ کارٹون شائع کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب کو ایک پرندے کی صورت میں دکھایا گیا تھا جن کا ایک پر جماعت احمدیہ ہے۔ بہرحال وہ ان کا تھا۔ اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آ گئے تو اس وقت دو چیزیں ہمیں واضح نظر آتی ہیں۔ ایک تو ان کو یہ احساس تھا ایک پاکستان کا مذہبی طبقہ جو نام نہاد مذہبی جماعتیں ہیں ان کے خلاف ہیں، ان کی شخصیت میں بعض کمزوریوں کی نشاندہی کر کے وہ ان کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں، تو اس طرح وہ جماعت احمدیہ کے خلاف اقدامات کر کے اس طرح تنگ نظر طبقے کی آنکھوں کا تارا بن جاتے تھے۔ اور دوسرے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ سیکوینس آف ایونٹ اور واقعات کا تسلسل جو میں نے بیان کیا ہے وہ یہ سازش جو مین سازش پاکستان میں ہو ہی نہیں رہی تھی، اس کے کٹ پتلی کے تماشے کو وہ ہاتھ چلا رہے تھے جو ملک سے باہر بیٹھے تھے اور وہ اپنی شرائط عائد کرتے تھے۔ جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ فسادات شروع ہونے سے 1 مہینہ پہلے سعودی عرب جا کے پاکستان کے فیڈرل اسمبلی نے اس قرارداد پہ دستخط کیے جس کا مطلب یہ تھا کہ اس احمدیوں کو تمام بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ تو بات صرف بھٹو صاحب، پیپلز پارٹی یا پاکستان تک محدود نہیں تھی، یہ تمام سیکوینس آف ایونٹس کو واضح کر رہا ہے کہ کچھ ملک سے باہر سے بھی دباؤ پڑ رہا تھا کہ یہ کرو، اور ظاہر ہے کہ بھٹو صاحب مالی طور پہ اس وقت پاکستان کلیتاً ان حکومتوں پہ جو دباؤ ڈال رہے تھے ان پہ انحصار کر رہا تھا۔ تو یہ سب عوامل جمع ہوئے اور انہوں نے بھٹو صاحب کو اصول پرستی کی سیاست چھوڑنے پہ مجبور کیا اور نتیجہ جماعت احمدیہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جو نقصان اٹھایا وہ پاکستان نے خود اٹھایا اور بھٹو صاحب نے خود اٹھایا، کیونکہ چند ہی سال بعد ان کا خیال تھا کہ میں اس تنگ نظر طبقے کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں گا۔ چند ہی سال بعد وہ ہمارے ہوشوں کی بات ہے، ان کے خلاف وہ تحریک چلائی گئی کہ کوئی گالی نہیں رہی جو ان کو اور ان کے اہل خانہ کو انہی مولویوں نے نہ دی ہو جن کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف اقدامات اٹھائے تھے۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ہر طرف سے کوشش ہو رہی تھی کہ جماعت احمدیہ کو نقصان پہنچایا جا سکے، ملک سے باہر سے بھی، ملک کے اندر بھی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی سارے، لیکن دیکھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے اپنے جو خلافت کا جو منصب تھا، اس کا جو کام تھا، اس کو بڑی آسان رنگ میں بڑی بخوبی سر انجام دیتے چلے گئے اور کسی قسم کی بھی کوئی بھی روک ان کو ان کے کام میں حائل نہ ہو سکی۔ اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے مختلف دورہ جات فرمائے، مختلف ممالک میں تبلیغ اسلام کے لیے آپ تشریف لے کے گئے، اس حوالے سے حضور کے دورہ جات کے حوالے سے کچھ بیان کر دیں۔ جیسا ابھی بیان ہو رہا تھا، یہ حقیقت ہے کہ جماعت کو جو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہو رہی تھی اس کی وجہ سے جماعت کی بین الاقوامی مخالفت شروع ہو گئی۔ یعنی
جماعت تو خدا تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ جماعت ہے، خلفاء کی تائید اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے، تو اس تائید کے نتیجے میں اتنی ترقی ہوتی ہے کہ ہمارے جو مخالف ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں اگر 74 میں جو تحریک چلی یا اس سے پہلے 53 میں 53 میں جو تحریک چلی، اگر مخالفوں کو یہ اندازہ ہوتا کہ اس تحریک کے بعد جماعت کی ترقی کتنی زیادہ ہو جائے گی، جماعت کی وسعت کتنی زیادہ ہو جائے گی، جماعت کی برکات میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، تو وہ شاید اس وقت اس سے بعد آ جاتے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ خلافت ثانیہ میں ہم نے سنا پڑھا، یہاں پہ بیان کیا کہ جماعت باہر پھیلنی شروع ہوئی مختلف ممالک میں۔ انگلستان میں جماعت پھیلی، انگلستان سے پھر اس کے بعد امریکہ میں، مغربی افریقہ میں مختلف جگہ پہ جماعت پھیل گئی۔ تو جماعت کے پھیلاؤ اور وسعت کے ساتھ ساتھ جماعت کے حساد کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، جیسا کہ ابھی آپ اس سے پہلے اس کا بیان سن چکے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں اسی وجہ سے کہ جماعت بین الاقوامی طور پہ پھیل چکی تھی، بین الاقوامی دورے کیے بہت سے۔ میں مختصر جائزہ پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو، تفصیل انشاءاللہ جب موقع ملے گا آج یا پھر بعد میں وہ بیان کر دی جائے گی۔ حضور نے پہلا سفر یورپ 1967 میں فرمایا۔ آپ اس سفر میں مغربی جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، ڈنمارک، انگلستان تشریف لے گئے۔ دوسرا حضور کا جو دورہ تھا 1970 کا، اس میں بھی حضور سوئٹزرلینڈ، جرمنی، اسپین، برطانیہ، نائجیریا، گھانا، آئیوری کوسٹ، لائبیریا، گیمبیا، سیرا لیون تشریف لے گئے۔ 1973 میں پھر حضور تشریف لے گئے ہیں۔ یہ دورہ آپ کا 13 جولائی سے 26 ستمبر تک جاری رہا۔ اس دورے میں آپ انگلستان، ہالینڈ، مغربی جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، سویڈن، ڈنمارک تشریف لے گئے۔ 1975 میں پھر اس کے بعد حضور 5 اگست سے 29 اکتوبر تک یہ دورہ حضور کا تھا۔ اس میں بھی حضور اسکینڈینیوین ممالک میں تشریف لے گئے، سویڈن گئے اور وہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی، جلسہ سالانہ انگلستان میں شامل ہوئے، افتتاحی اور اختتامی خطاب فرمایا آپ نے۔ 1976 میں پھر حضور تشریف لے گئے دورے پہ۔ 20 جولائی سے 2 اکتوبر تک یہ دورہ حضور کا جاری رہا۔ اس میں حضور امریکہ، کینیڈا، انگلستان، سویڈن، ناروے، ڈنمارک، مغربی جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ تشریف لے گئے۔ 1978 میں پھر حضور کا ایک اور دورہ ہوا 8 مئی سے 10 اکتوبر تک۔ اس میں بھی حضور نے مغربی جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، انگلستان، ناروے، سویڈن، ڈنمارک کا دورہ کیا، اور اسی سفر کے دوران وہ مشہور قصر صلیب کانفرنس ہوئی جس میں حضور شریک ہوئے اور حضور نے اس میں خطاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد 1980 میں جو حضور کی زندگی کا آخری دورہ بنا، یہ 26 جون سے 26 اکتوبر تک جاری رہا۔ حضور مغربی جرمنی، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، ہالینڈ، اسپین، نائجیریا، امریکہ، انگلستان تشریف لے گئے۔ ان ممالک کے حضور نے دورے فرمائے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی ترقی کا جائزہ لیا، جماعت کی ترقی کے منصوبے بنائے گئے۔ مغربی افریقہ میں جماعت قائم ہوئی تھی۔ حضرت مولوی عبدالرحیم نیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، بڑے پرجوش مبلغ تھے، بڑے صاحب طرز مبلغ تھے، بڑی ان کی خدمات ہیں۔ امام مسجد لندن کے طور پہ بھی جب آپ نے خدمات بجا لا رہے تھے، یہ ویمبلے کانفرنس وغیرہ بھی اسی زمانے میں اس کی تحریک شروع ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر وہ مغربی افریقہ تشریف لے گئے۔ تو مغربی افریقہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کو بڑی کامیابی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مغربی افریقہ کی تاریخ تو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، یا وہاں پہ جو کام کر رہی ہے جماعت اس کا بھی بیان پورے طور پہ یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں بعض بزرگوں کا اس وجہ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کی تحریک ہو۔ بڑے ہی مختلف حالات میں، بڑے ہی مشکل حالات میں، بڑی غیر معمولی قربانیاں دیتے ہوئے ان لوگوں نے جماعت کی وہاں پہ خدمت کی۔ حضرت مولانا عبدالرحیم نیر کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ حضرت حکیم فضل الرحمان صاحب تشریف لے گئے، مولوی نذیر احمد علی مرحوم تشریف لے گئے، جو وہیں پہ انہوں نے میدان جہاد میں شہادت پائی اور وہیں مدفون ہیں آپ۔ مولانا نسیم سیفی صاحب کو لمبا عرصہ
مغربی افریقہ میں خدمات بجا لانے کی توفیق ملی۔ مولوی محمد صدیق امرتسری کے ہمارے مشہور مبلغ ہیں، انہوں نے بھی مغربی افریقہ میں خدمات کا ان کو موقع ملا۔ بی اے بشیر، بشارت بشیر صاحب ہمارے کامیاب مبلغ تھے، انہوں نے مغربی افریقہ میں کام کیا، مغربی افریقہ میں خدمات بجا لاتے رہے۔ مولوی محمد صدیق گرداسپوری، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو بھی بڑا موقع ملا مغربی افریقہ کے مختلف ممالک میں کام کرنے کا۔ تو اس طرح سے بہت سے نام، سب نام تو نہیں لیے جا سکتے، بعض نام جو میرے ذہن میں آئے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے مجاہدین کو غیر معمولی قربانی کرتے ہوئے خدمت اسلام بجا لانے کا موقع ملا۔ بہت بہت شکریہ مل صاحب، جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم نے اپنے اس پروگرام میں گفتگو بھی خلافت ثالثہ کے اعتبار سے، خلافت ثالثہ کے حالات و واقعات جو کہ آغاز میں ہی جو مشکلات کا ایک دور شروع ہو چکا تھا، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے جواب میں بتایا کہ 1974 کے حالات، اس کا پس منظر بیان کیا ہے سارا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ 1974 کے حالات کا ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضور نے، حضرت خلیفہ مسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو نئی تحریکات یا اسکیمز شروع کی، جس میں مثلا فضل عمر فاؤنڈیشن کا قیام تھا، نصرت جہاں اسکیم تھی، ہم ان تحریکات کا بھی اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں مکرم محترم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب کا اور مکرم ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب کا کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہے۔ ناظرین کرام، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں